أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پاکستان میں ایک مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ کہ جو عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، ان کے مہینے، ان کے دن، ان کو یہ ادا کرنے سے قاصر ہیں اکثریت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ آپ دیکھیں جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، بازاروں میں رش ویسے ہی رہتا ہے، لوگ اپنے کاروبار میں مگن رہتے ہیں، نماز کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ رمضان المبارک میں روزے آتے ہیں، مقرر ہے وقت، اکثر لوگ بغیر روزے کے آپ کو نظر آتے ہیں۔ باقی معاملات، عیدین آ گئی، عیدین سال میں 2 بار 2 عیدیں آتی ہیں، وہ بھی اگر دیکھیں تو کافی سارے لوگ اپنے کاروبار میں اس وقت مگن ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں رہ گئیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں، کیونکہ عبادات کے اندر اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز مقرر کی ہے، جیسے مقرر کی ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ اور جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر نہیں کی، وہ ہمارے لیے جائز بھی نہیں ہے۔ ہاں، جو چیزیں بتا دی گئی ہیں نوافل کے طور پر کہ یہ نوافل آپ ادا کر سکتے ہیں، جتنی چھوٹ ہے اتنی ہی ادا کرنا ہے۔ کوئی بھی نوافل ہوں، چاہے صدقات میں ہوں، نماز میں ہوں، روزے میں ہوں، جتنی چھوٹ دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی چیز عبادات کے اندر ہم اپنی مرضی سے داخل نہیں کر سکتے۔ اسی بات کو کہتے ہیں بدعت، کہ جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر نہیں کی، جو ثواب کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر نہیں کی، وہ ہم اپنی مرضی سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے لازمی کر دیں، مقرر کر دیں کہ یہ سنت ہے، یہ لازم ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اور جو گناہ کے کام ہیں انہیں بدعت نہیں کہتے۔ کوئی شخص کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ بدعت نہیں ہوتا۔ بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ تو واقعہ معراج، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی، اور اس بارے میں تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں معراج کا واقعہ درج ہے، اور یہ کس ماہ میں ہوا، کس سال ہوا، کس دن ہوا، اس بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ پہلے ان اقوال کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس دن کوئی عبادت، کوئی چیز ہے، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو اس کا سال کون سا تھا معراج کا، اس بارے میں کافی سارے اقوال ملتے ہیں تاریخ کی کتب کے اندر۔ اگر ان کے حوالے دیکھیں تو پھر تو بات لمبی ہو جائے گی، بس ایسے ہی رفلی طور پر بتا دیتے ہیں کہ یہ اقوال ہیں اس بارے میں۔ پہلے نمبر پر ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال قبل کروائی گئی معراج۔ دوسرا قول یہ ہے کہ معراج ہجرت سے 8 ماہ قبل ہوئی۔ تیسرا ہجرت سے 6 ماہ قبل ہوئی۔ چوتھا قول ہجرت سے 11 ماہ قبل ہوئی۔ پانچواں قول ہجرت سے 1 سال اور 2 ماہ قبل ہوئی۔ چھٹا قول ہجرت سے 1 سال اور 3 ماہ قبل ہوئی۔ ساتواں قول ہجرت سے 1 سال اور 5 ماہ قبل۔ آٹھواں ہجرت سے 3 سال قبل، اور نواں
ہجرت سے 5 سال قبل، اور ایک شاذ قول کچھ روایات میں بعثت سے قبل کا یا نبوت سے قبل کا بھی ہے، اور یہ مختلف سیرت نگاروں مورخین کے اقوال ہیں یا تابعین میں سے کچھ لوگوں کے اقوال ہیں، اور اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تاریخ ہم تک نہیں پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ معراج اس دن ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد اس کا مہینہ کون سا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ واقعہ معراج کے بارے میں جو مہینے بتائے گئے ہیں وہ ربیع الاول بھی بنتا ہے، ربیع الثانی بھی بنتا ہے، رجب بھی ہے، رمضان بھی ہے، شوال بھی ہے۔ یہ 5 اقوال ہیں اس کے مہینے کے بارے میں جن میں مورخین کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دن کون سا تھا، جمعہ، ہفتہ اور پیر، یہ 3 اقوال دن کے بارے میں مشہور ہیں کہ دن کون سا تھا۔ اور تاریخ کے بارے میں جس طرح کے ماہ ہیں اسی طرح تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ 17 ربیع الاول، 27 ربیع الاول، 29 رمضان، 27 ربیع الثانی، اور اس کے ساتھ 27 رجب بھی ہے، اور باقی جس طرح ماہ ہیں ان کے ساتھ ان کی تاریخ بھی آ جاتی ہے کہ اس تاریخ کو معراج ہوا۔ یہ مختلف اختلافات ہیں اس کے معراج کے سال کے بارے میں، مہینے کے بارے میں، دن کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں۔ تو جو چیز اس طرح ہے کہ اس کے بارے میں تصدیق سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صحیح تاریخ کون سی ہے، اور جیسا کہ ہماری عادت ہے ہمارے ملک کے لوگوں کی کہ ہم جو چیز مقرر نہ ہو اس کو مقرر کر دیتے ہیں، جو چیز مقرر ہے اس پر عمل ہم نے نہیں کرنا، اور جو چیز مقرر نہیں ہے وہ ہم نے کرنی ہے۔ بنی اسرائیل کا جیسے واقعہ ہے، گائے کے بارے میں بحثیں کر کر کے انہوں نے ایک خاص گائے سے بچا دی۔ کیوں کہ ہر چیز پر سوال کرنا، ہر چیز کی ضرورت سے زیادہ تحقیق کرنا۔ اسی طرح ہمارے لوگوں کی بھی عادت ہے کہ جو چیز ہمارے لیے ضروری نہیں تھی ہم نے اس کی اپنی طرف سے کچھ تاریخوں کی تعین کر دی کہ اس تاریخ کو ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد اسی تاریخ کو ہم نے عبادات نکال لی کہ یہ عبادت ہم نے کرنی ہے اس تاریخ کو اور اس کا اتنی ثواب ہونا ہے، یہ عبادت کریں گے اس کا اتنی ثواب ہوگا۔ اس طرح سے ہم نماز پڑھیں گے، اس طرح سے ہم روزہ رکھیں گے اپنی مرضی سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر نہیں کیا۔ تو اس معراج کا پاکستان کے اندر 27 رجب مقرر کر دیا گیا ہے کہ 27 رجب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی تھی۔ معراج کا واقعہ تو سچا ہے، وہ تو 100% سچی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی، لیکن کیا 27 رجب صحیح تاریخ ہے اس کی؟ اس بارے میں کسی کے پاس کنفرم دلیل نہیں ہے۔ اچھا بھی مان لیا 27 رجب کو، ہو سکتا ہے 27 رجب ہو، کیونکہ کوئی اور تاریخ تو کنفرم نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات اور اس کے بعد دن کے لیے کوئی خاص عبادت مقرر کی ہے؟ کیا کوئی عبادت سنت سے ثابت ہے؟ تو اس بارے میں نفی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رات کی نہ کوئی خاص عبادت ثابت ہے، نہ کوئی روزہ ثابت ہے، نہ کوئی خاص صدقات ثابت ہیں۔ جو لوگ اپنی مرضی سے
اس رات کو اہمیت دیتے ہیں کہ اس کی کوئی خاص اہمیت ہے، اس رات ہم عبادت کریں گے اور اس دن میں ہم روزے رکھیں گے، تو اس طرح کا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں۔ اس بات پر سب لوگوں کا تقریباً اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج مکہ کے اندر کروائی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال مدینہ کے اندر گزارے۔ ان پورے 10 سالوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج سے ریلیٹڈ کوئی عبادت نہیں کی کہ اس رات مجھے معراج ہوئی تھی تو اس رات کی خاص عبادت ہونی چاہیے۔ نہ صحابہ کو بتایا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی، نہ کبھی صحابہ نے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ایک بہت بڑا مبارک سفر تھا، لیکن اس سفر کی وجہ سے کوئی عبادت نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی، نہ صحابہ کو بتائی، نہ اس رات کی کوئی فضیلت مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے، اسی سال اسی رات جو بھی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت فضیلت کی رات تھی، لیکن ہر سال اس رات کو خاص سمجھنا، اس رات کی کوئی خاص فضیلت ہونا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نہ کسی صحابی نے اس رات کو ہر سال کے لیے فضیلت کے طور پر جانا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، نہ ہمیں اس رات کی صحیح تاریخ کا پتہ ہے۔ تو وہ رات بہت قدر و منزلت والی تھی جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی، لیکن وہ رات ہر سال کے لیے فضیلت والی ہے، یہ اسلامی شریعت میں قطعاً ثابت نہیں ہے۔ تو اس رات جاگ کر کوئی خاص عبادت کرنا، کوئی خاص ذکر کرنا، یہ شریعت کے منافی ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے۔ جو چیز اسلامی شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہوتی ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔